میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ۔ کھانا کھا چکے، بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو۔ کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے۔ میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں ایک گاڑی کے مسافر، تو یہی بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ، محبوب سے محبت، غلامی۔ میں نے کہا نام بتا دے۔ تو کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، پاکستانی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا۔ اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا، محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے، رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے، اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے۔ وہاں ایک نوجوان بڑا غریب تھا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا۔ اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے، اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، طالب، سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوت والے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا، میں دے دوں تو آزاد کا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد۔ کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں کہ میں نے دیے؟ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا۔ نہیں، اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر نے آزاد کیا۔ کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا۔ فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی۔ میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا، میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا۔